اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکیر القرآن کی آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے جامع آیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ اس ایک آیت کے اندر آ گیا ہے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کا بھی خلاصہ جو ہے وہ اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت عثمان بن مظعون جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ اب اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 ہی چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ بالعدل، عدل کا تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اور عدل کے ایک جو عمومی معنی ہیں وہ ہیں انصاف، لیکن اس کے جو دوسرے معنی ہیں عدل کے معنی وہ ہیں حقدار کو اس کا حق دینا۔ کوئی بھی حقدار ہے اس کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا، یعنی جو فرائض ہیں، فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ عدل کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے عدل جو ہے وہ حقوق العباد میں، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی عدل ہے۔ اسی طرح سے باقی مخلوقات کا بھی جو حق ہے، جیسے زمین کا بھی ہم پر جو حق ہے، اور باقی جو مخلوقات جو ہمارے ماتحت ہیں ان کا جو حق ہے ان کو دینا، یہ بھی عدل میں آ جائے گا۔ عدل کا ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے، اعتدال سے بھی ہے کہ اعتدال، ہر کام میں اعتدال اختیار کرنا، یہ بھی عدل ہے۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، والاحسان، اور احسان کا۔ احسان کا ایک معنی تو ہے کہ یہ لفظ جو ہے حسن سے ہے، یعنی ہر کام کو خوبصورتی سے بجا لانا، ہر کام میں خوبصورتی ہو۔ اور دوسرا اس کا معنی جو ہے حقدار کو اس کے حق سے زائد دینا، یہ ہے احسان، یعنی حق سے زائد دینا، یہ احسان ہے۔ عدل میں جیسے حقدار کو اس کا حق دینا تھا، بلکہ یہاں پہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کی روش اختیار کرنا۔ اور یہ احسان جو ہے یہ عبادات میں بھی ہے، جیسے کہ وہ حدیث ہم مطالعہ انشاءاللہ کریں گے درس حدیث میں، جب جبرائیل علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا، جب وہ انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر یہ پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ تم اللہ کی بندگی اور عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ یہ مستحضر ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے درجہ احسان۔ تو احسان یعنی حقدار کو اس کے حق سے زائد دینا۔ اس کے بعد تیسری جو بات، تیسرا کام جو کرنے جس کا حکم دیا گیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دینا، قرابت داروں کو عطا کرنا۔ اور یہ قرابت داروں میں جو ہے یہ نسبی رشتے بھی اس میں آ جائیں گے، اور وہ رشتے جو یعنی شہر سے ہیں، جو سسرالی رشتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ تو رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں کو عطا کرنا، ایتاء ذی القربیٰ، یہ 3 کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، عدل کا، احسان کا، اور ایتاء ذی القربیٰ کا۔ اس کے بعد 3 کام ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، سب سے پہلی برائی جس سے منع کیا گیا وہ ہے فحش یا فحشاء، جس کو ہم کہتے ہیں۔ فحشاء جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے انسان کی شہوانی جذبات سے یا شہوانیت سے ہے، کھلی برائی۔ اس زنا کو بھی اس میں جو ہے وہ فحشاء کہا گیا۔ تو فحش سے بچنا،
کھلی برائی سے، بدکاری سے بچنا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق انسان کی شہوانیت سے ہے۔ اس کے بعد والفحشاء والمنکر، منکر کیا ہے؟ منکر وہ چیز، وہ برائی جس سے شریعت بھی انکار کرتی ہے اور انسان کی عقل بھی جو ہے اس کو نہیں مانتی، عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے، تو وہ منکر ہے۔ یعنی یہ معروف کے مقابلے میں منکر آتا ہے۔ معروف وہ چیز جو جانی پہچانی ہو، جس کو فطرت بھی تسلیم کرتی ہو اور عقل بھی تسلیم کرتی ہو، اور منکر وہ چیز جس سے فطرت بھی انکار کرتی ہو، عقل بھی انکار کرتی ہو، اور اس سے طبیعت بھی اباح کرتی ہو، تو یہ منکر میں آ جائے گا۔ والبغی، اور زیادتی سے۔ بغی کا تعلق جو ہے یہ تکبر سے ہے، یعنی انسان جب تکبر میں ہوتا ہے تو پھر وہ زیادتی کا شکار، لوگوں سے بھی زیادتی کرتا ہے، اور وہ زیادتی پر آمادہ ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ یعنی منکر کا تعلق جو ہے وہ غیظ و غضب سے ہے، تو اس کا تعلق جو ہے، بغی کا تعلق جو ہے وہ تکبر سے ہے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے۔ واعظ کہتے ہی اس کو ہیں جو نرم بات ہو، جو اثر کر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ واعظ کر رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم تذکر حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو یہ اصل میں 3 کام اس آیت کے اندر کرنے کے ہیں، اور 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔